اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا گئی اور تیرگی امتوں پر، کیونکہ خداوند تجھ پر طلع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے، تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی۔ ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی۔ اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی، وہ سب صبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ جب قومیں اپنے خالق کو یاد کرتی ہیں تو وہ خداوند میں خوشی کرتے ہیں، ان کا وجود اور ان کی سانسیں خداوند میں مسرور رہتی ہیں اور وہ خداوند کی تجلی کے لیے بیتاب رہتے ہیں۔ خداوند کتنا رحیم و غفور ہے، اس کا تجربہ ہم شخصی طور پر کرتے ہیں اور اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ آج کی جو تلاوت کریمہ جسایہ نبی کے صحیفوں سے لی گئی اور اس کا 60 باب اور اس کی پہلی 6 آیت کی ہم نے ابھی تلاوت سنی۔ اس آیت مبارکہ کے جو منطق ہے، جو اس کا عنوان ہے، وہ خدا کا جلال، گلوری ٹو گاڈ، خدا کا جلال۔ پہلی آیت میں لکھا اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر کیا ہوا ہے؟ ظاہر ہوا۔ کلام خدا میں یہ لفظ، پہلا لفظ ہے اٹھ، جن کے کھڑا ہو، مستعد ہو، عقل مند بن، کیونکہ تیرا نور کیا آ گیا؟ تمہارے درمیان آ گیا۔ یہ جو درمیان میں ہے، جو درمیانی ہے، اس کو جاننا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آخر یہ درمیانی کون ہے جس کے وسیلے سے ہم خدا کا جلال حاصل کرتے ہیں، خدا کا نور حاصل کرتے ہیں، خدا کی تجلی حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم منور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ روشن ہو جاتے ہیں۔ روشنی ہمارے درمیان آ جاتی ہے اور روشنی جو ہے ہمیں ڈھانپ لیتی ہے ہماری روشوں سے، ہماری سوچوں سے، پھر ہم خوشی کرتے ہیں، مسرور ہو جاتے ہیں، خداوند میں قائم ہو جاتے ہیں۔ خدا کا ہر دن، ہر وقت، ہر گھڑی جو ہے وہ خداوند میں پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کہ یہ دن کا بنانے والا پاک ہے، دن کا بخشنے والا پاک ہے۔ وقت کی گھڑیاں اس کے اختیار میں ہے، یہ اختیار کسی انسان کے پاس نہیں، بلکہ وقت کا خدا وقت کے اختیار کو اپنی قید میں رکھتا ہے اور اس کے حکم سے یہ وقت رواں دواں ہے۔ اور دنیا کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ اس کے دیے ہوئے وقت سے وہ فائدہ حاصل کریں، مستعد رہیں اور فیاض ہو سکیں، کیونکہ خدا نے اپنی تجلی سے دنیا کی تاریکی کو دور کر کے روشنی کے فرزند بنا لیا تاکہ وہ روشنی کے پیروکار بن کر اس نور کو سمجھے جو دنیا میں آ چکا ہے۔ تیرا نور تاریکی میں چمکتا ہے، وہ اس نے تاریکی کو دور کیا اور روشنی غالب آئی۔ ایک تاریکی رات کی ہے اور ایک تاریکی ہماری نجاست کی ہے۔
دن اور رات کا آپس میں تعلق ہے، واسطہ ہے، گہرا رشتہ ہے۔ یہ خدا کی قدرت سے وقت پر آتے ہیں، وقت پر غروب ہوتے ہیں، سورج چمکتا ہے، رات کو ستارے چمکتے ہیں، یہ بھی خدا کی ایک قدرت اور ایک عظمت ہے۔ اس قدرت اور عظمت کا جو بانی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلام مجسم ہے، تثلیث کا دوسرا اکنوم ہے، جس کے بارے میں یوحنا فرماتا ہے پہلا باب اس کی 14 آیت میں، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے، یعنی کہ اس کا جلال جو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسا ہے، روحانی ہے، قیامتی ہے۔ باپ جلالی ہے، بیٹا جلالی ہے، روح القدس جلالی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو روشنی ہے جو ہمیں منور کر رہی ہے، یہ کہیں سے نکل رہی ہے جو دنیا کے اوپر غالب آتی ہے اور دنیا کی نجاست کو دور کرتی ہے، اور دنیا اس روشنی سے فیاض ہو کر خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ یہ روشنی جو ہے یہ دنیا کا رستہ دکھانے والی ہے۔ اس روشنی نے مجوسیوں کی رہنمائی کی، اس روشنی نے گڈریوں کی رہنمائی کی، اس روشنی نے دنیا کی رہنمائی کی، کیونکہ روشنی دنیا میں آ چکی تھی، اور اس روشنی نے جسم لیا اور وہ انسان بنا، اور اس نے خادم کی صورت اختیار کر لی، اور جس کے بارے میں یسایہ نبی اور اس کے 7 باپ اور اس کی 14 آیت مبارکہ میں فرماتا ہے، دیکھو کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھنا، یعنی کہ خدا ہمارے ساتھ۔ 730 سال پہلے جب یہ بات یسایہ نبی نے اپنے لبوں سے لب کشائی کیا ہوگا تو اس وقت کے ایمانداروں نے کہا ہوگا تو کیسا نبی ہے، بے حسی کے عالم میں، تو بے ترتیبی کے عالم میں یہ بات کرتا ہے جو ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا اپنے قانون سے بالا تر ہو کر کوئی کام نہیں کرتا۔ خدا نے جو کیا، جو رشتوں کو قائم کیا اور آگے بڑھنے کے لیے کہا، اس سے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے جو بیٹا ہوگا اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا، اور اس کا مطلب ہوگا کہ خدا ہمارے ساتھ۔ تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ دنیا کی نسل تو اس طرح آگے نہیں بڑھتی، مگر تو نبی یہ فرماتا ہے کہ ایک کنواری کو جو ہے وہ بچہ جنے گی اور بیٹا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ خدا اپنے قانون سے آگے نہیں بڑھتا، مگر خدا نے جو کلام دیا ہے، اس کلام کی جو نسبت اور خدا کا جو عہد ہے، خدا نے پورا کرنا ہے۔ کیونکہ خدا جب کوئی بات کرتا ہے، جب کوئی کلم بولتا ہے تو وہ دنیا میں نقش پذیر ہوتا ہے۔ تو اسی کا تو جو ظہور ہے، اور یہ ظہور ظرف ہے، یہ قیامتی ظہور ہے۔ پہلے ظہور عارضی تھے، ظہور ہوتا تھا اور چلا جاتا تھا، مگر یہ اب عارضی ظہور نہیں بلکہ یہ مستقل ظہور ہے، یہ الوہیت کا ظرف ظہور ہے جو بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا اور صحرا کی چرنی میں ظاہر ہوا، اور یہ جو ایمانویل ہے یہ آج آپ کے میرے ساتھ ہے، اور یہ میری رہنمائی کرتا ہے، یہ میری تجلی ہے، یہ میری خوشی ہے، یہ میری وفا ہے، یہ میری بقا ہے، یہ میری امید ہے، یہ میری بادشاہی ہے، اور یہ مجھے چھپانے والا، ڈھانپنے والا مسیح میں ہے جو مضبوط کرنے والا ہے۔ اس کی میں صفتیں گاتا ہوں، اس کی میں وڈیائی کرتا ہوں۔ یہ بخشن ہارا ہے جو زمین پر مستقل طور پر آ چکا ہے، جس کے نعرے فرشتے بھی مارتے ہیں اور جس کے نعرے انسان بھی مارتے ہیں۔ یہ خالق کائنات ہے، اس کی آمد کا چرچا ہے۔ انسان بھی خوش ہے، آسمان بھی خوش ہے، زمین بھی خوش ہے، چرند پرند بھی خوش ہے، کیونکہ یہ خوشی دینے والا ہے، اور یہ دنیا کا تجلی ہے، یہ دنیا کی نور ہے، اور دنیا کی یہ وفا ہے، یہ وفا کا پیکر ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی نبی وفا کا
پیکر نہیں رہا، کیونکہ وہ دنیا سے دنیا کی طرف بھیجے گئے اور وہ انسانی نطفے سے پیدا ہوئے، مگر یہ جو نور کا بانی ہے یہ اس کا وارث سے پیدا ہوا جس کی گواہی یسایہ نبی نے دی۔ اس کی حضوری اور اس کی معموری مجھے کامل کرتی ہے، مجھے مسرور رکھتی ہے، مجھے قائم و دائم کرتی ہے، تاکہ میں اپنے خدا کے جلال کا دیدار حاصل کر سکوں۔ یہ دیدار محکم ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ سلطنت دنیا میں بخشنے والا ہے۔ انسان کہیں بھی ہے، کسی مقام پر بھی، کسی صوبے میں بھی ہے، کسی شہر میں بھی ہے، چاہے وہ سمندر کے کناروں پر ہے، چاہے پہاڑوں کی وادیوں میں بستا ہے، ہر جگہ پر اس کا جلال ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ ہمیشہ اپنی رحمت کو ابدالآباد قائم رکھتا ہے۔ کیا ہے؟ وہ اپنی رحمت کو ہمیشہ ابدالآباد قائم رکھتا ہے۔ یہ نور کا بانی فرماتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے۔ یہ فرماتا ہے تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اگر ہم مانگتے نہیں تو پاتے نہیں، اگر ہم مانگیں گے تو اس کا جلال پائیں گے، اس کی محبت کا تجربہ کریں گے اور اس کے ساتھ چلنے والے بنیں گے اور اس میں قائم رہنے والے بنیں گے، کیونکہ یہ میرا آسا ہے۔ ایک آسا موسیٰ کے ہاتھ میں ہے جو محدود حالت میں ہے، جس آسے کے اندر خدا کی قدرت، خدا کی تجلی اور خدا کا حکم ہے۔ یہ عہد وفا ہے، اس کے اندر خدا کام کرتا ہے، مگر یہ کام کرنے والا خود خالق بن کر اس دنیا میں آ چکا ہے۔ جو مجھے کہتا اٹھ منور ہو، تیرا نور آ گیا ہے، یہ منور کرنے والا ہے۔ اگر ہم اس سے مانگتے ہیں تو پا لیتے ہیں، اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو وہ ہمیں تلاش کر لیتا ہے۔ اگر ہم اسے ڈھونڈیں گے نہیں، اسے پائیں گے نہیں، تو اسے دیدار نہیں کریں گے۔ اس لیے آسمان پر ستارہ چمکتا ہے، نور اور روشنی عطا فرماتا ہے، اور مجوسیوں کو وہ پیغام الہی پہنچاتا ہے۔ اور دیکھو بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ علم و جنجوم کو جاننے والے، علم منطق کو جاننے والے مجوسی اس ستارے کی روشنی کے پیغام کو حاصل کر کے خدا کا شکر ادا کر کے اپنے شہروں سے نکلتے ہیں، اپنے ملکوں سے نکلتے ہیں اور اپنے خدا کے دیدار کے لیے چل پڑتے ہیں۔ نہ وہ راستے کی فکر کرتے ہیں، نہ وہ اپنے گھرانے کی فکر کرتے ہیں، نہ اپنے ملک کی فکر کرتے ہیں، بلکہ وہ فکر کرتے ہیں اس تجلی کا، اس نور کا، اس امید کا، اس محبت کا جو خدا نے انہیں دیا ہے، پیغام دیا ہے، جس پیغام کے لیے ان کو منور ہونا ہے، جس پیغام کے لیے اس نے خوشی کرنی ہے اور خوشی کا تاج حاصل کر کے خدا کی منادی کرنی ہے۔ ایک دیدار ہے، ایک منادی ہے، ایک دیدار محکم ایک چرنی میں ہے، مگر دنیا کے بادشاہ مجوسی جو ہیں وہ چلتے ہیں اور مختلف اپنے رتھ استعمال کرتے ہیں، کوئی گھوڑوں پر سوار ہے، کوئی ہاتھیوں پر سوار ہے، کچھ اور طرح سے سوار ہے اور اس طرف بڑھتے ہیں۔ خداوند کا نور ان کی راہ وفا بن جاتا ہے۔ وہ سلطنت تک انہوں نے پہنچنا ہے جس سلطنت میں یہ نور جو ہے وہ آیا ہے۔ یہ نور مجھے اکٹھا کرتا ہے، یہ تجلی مجھے قائم کرتی ہے، کیونکہ یہ وہ تجلی ہے جس کی آگے میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، جو شریعت کا پیکر ہے، جو عہد بقا کو دینے والا ہے، جو آدم کے ساتھ بھی ہے، جو موسیٰ کے ساتھ بھی ہے، جو یشوع کے ساتھ بھی ہے، جو سب کے ساتھ ہے، جو سب کو کلام دیتا ہے، جو سب سے بات کرتا ہے، جو سب کو فاتح بناتا ہے۔ یہ مجھے فرماتا ہے کہ میں زمین پر بڑھوں پھلوں پھولوں۔ یہ ہمیں رکنے کے لیے نہیں کہتا بلکہ بڑھنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ خداوند کا تالا ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ یہ اختیار محکم ہے۔ اس اختیار محکم
تو جب ہم پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو ہماری نجاست، ہماری تیرگی دور ہو جاتی ہے، ہم پاک ہو جاتے ہیں اور خداوند کے خیمہ میں سکونت کرتے ہیں اور اس کی بات کو سنتے ہیں، کیونکہ یہ کلام کرنے والا اور کلام بخشن والا ہے، یہ بخشن ہارا ہے، جس کے بارے میں یوحنا فرماتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، اور سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور اس کے بغیر کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا کرنے والا تب سے ہے جب سے وہ ہے۔ وہ کون ہے؟ میرا باپ ہے۔ وہ باپ الہی ہے تو یہ کلمہ الہی ہے۔ میرا باپ نور ہے تو بیٹا بھی نور ہے۔ یہ نور جفا ہے، یہ میرا ہراول دستہ ہے اور یہ میرا چڑاول ہے، یہ میرے آگے آگے چلتا ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، یہ میری سپر اور میری ڈھال بن کر مجھے اختیار دیتا ہے کہ پس تم جاؤ، غیر قوموں کے پاس جاؤ، کلام کے لیے جاؤ، محبت کے لیے جاؤ، روحوں کو جیتنے کے لیے جاؤ، ان کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ان کو بپتائز کرو، ان کو تعلیم دو، ایجوکیشن دو، میرے بارے میں بتاؤ، میرے کلام کے بارے میں بتاؤ، میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ، میرے روح القدس کے بارے میں بتاؤ، میرے وعدوں کے بارے میں بتاؤ، میری پروردگاری کے بارے میں بتاؤ، میری مصلوبیت کے بارے میں بتاؤ، میرے جی اٹھنے کے بارے میں بتاؤ، میں آنے والا ہوں، تم میری دلہن ہو۔ یہ میرا دلہا ہے، یہ دلہا جو ہے میری امید ہے، یہ میری آخری کرن ہے، یہ مجھے گناہ میں بھی نہیں چھوڑتا، خوشی غمی اور غمگینی میں بھی نہیں چھوڑتا، یہ خوشی بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ یہ فرماتا ہے خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، میرے اور آپ کی نرم مزاجی سب قوموں پر، سب امتوں پر، سب قبیلوں پر ظاہر ہو، کیونکہ خدا قریب ہے، یہ قریب ہے، یہ تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہاری سوچوں میں ہے، یہ تمہارے خیالوں میں ہے، یہ تمہارے بدن میں ہے، یہ تمہارے خاندانوں میں ہے، یہ تمہارے بچوں کے پاس بھی ہے، یہ تمہارے ماں باپ کے بھی ساتھ ہے، یہ تمہاری آنے والی نسلوں کے بھی ساتھ ہے، کیونکہ یہ تمہیں جانتا ہے اور تم اسے جانتے ہو۔ اگر تم نہ جانتے ہوتے تو تم بولتے نہ، تم مانگتے نہ۔ اسی خالق نے جب اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، میرے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، مختلف خیالات، مختلف رائے رکھنے والے شاگرد کیا کہتے ہیں؟ تو ایلیا ہے، تو یوحنا ہے، تو موسیٰ ہے، تو یشوع ہے۔ اور خدا کا پیارا شاگرد پطرس رسول بول اٹھتا ہے، چلا اٹھتا ہے، پکار اٹھتا ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہ وہ مسیح ہے جو مسیح شدہ بھی ہے، مسیح دینے والا بھی ہے۔ یہ پطرس نے بول دیا، اس خدا نے کلام اس کے منہ میں رکھ دیا، اور وہ گواہی، وہ تعلیم اس کے منہ میں رکھ دی جو کسی نے نہ بولا۔ کوئی تو ایلیا کہتا ہے، کوئی تو یوحنا کہتا ہے، کوئی یشوع کہتا ہے، کوئی موسیٰ کہتا ہے، مگر خدا نے اپنی آواز پتھر اس کے منہ میں رکھی تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں یہ بات خون اور گوشت نہیں بلکہ میرے باپ نے تیرے منہ میں رکھی ہے، جو آگ کی مانند، برکت کی مانند تیرے منہ سے صدور ہوئی ہے، ظاہر ہوئی ہے۔ میں تجھے پتھر پر کلیسیا بناؤں گا، میں تجھے اختیار دوں گا کہ جس کے تو گناہ معاف کریں گا معاف کیے جائیں گے، اور جن کے تم قائم رکھے گا وہ قائم کیے جائیں گے۔ اب یہ اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے کہ کلام محکم، نور محکم، تجلی کا بادشاہ مجھے کہتا ہے کہ جس کے تم گناہ بخشو گے بخشے جائیں گے، جس کے قائم رکھو گے قائم رکھے جائیں گے۔ ہم بھی آج کے شاگرد ہیں، ہم بھی آج کے یوحنا پطرس ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے، خدا نے ہمیں بلا لیا ہے، خدا نے ہمیں کلام دیا ہے
کیا کہ ہم کلام خدا کی گواہی لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ وہ مجھے موت کی سائے کی وادی سے بچا لیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجھے موت کے سائے کی وادی سے بچا لیتا ہے۔ موت ہر روز کی ہوتی ہے، ایک موت جسم کا خاموش ہو جانا، اور ایک موت جس میں ہم جھنجھوڑے جاتے ہیں، جس میں ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، جس میں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ یہ موت کے بادل ہر روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی میری زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ اس موت کے بادل کو تو دور کرنے کے لیے کلام مجسم، نور مجسم اس دنیا میں آ گیا، اور اس نے مجھے منور کر دیا، اس نے مجھے کلام کی روشنی سے بھر دیا۔ یہی تو فرمایا کلام، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ یہ کلام میری روشنی ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے، جو میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب میں اسے پڑھتا ہوں تو میری زندگی میں سکون طاری ہوتا ہے، جب میں اسے سنتا ہوں تو میرا ایمان جو ہے ٹھاٹھے مارتا ہے، میں سمندر کی مانند بن جاتا ہوں، میں سب کی خوراک اور سب کی پیاس بن جاتا ہوں۔ یہ کلام میری شادمانی ہے، یہ کلام میری زبان ہے، یہ کلام خدا کی ابدی خوشی ہے، یہ کلام میری فصل ہے جس کو میں کاٹتا ہوں، جس کلام سے میں روحوں کو جیتتا ہوں، جس کلام سے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، اور جس کلام سے برکت کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ میرا تصور ایمان بھی ہے، یہ میرے ایمان کی کلید ہے، یہ میرا ایمان میرے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ یہ میرا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ کیا ہے؟ یہ میرا بوجھ اٹھانے والا ہے، اور یہ مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اس مقام تک پہنچاتا ہے جو میری بادشاہی ہے، جو میری بادشاہی کا مکان ہے۔ وہ کہتا توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یہ توبہ کا وقت ہے، جب ہم توبہ کرتے تو یہ ہمارے درمیان آ جاتا ہے۔ یہ فرماتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لئے اکٹھے ہوں گے، وہاں پر میں کہوں گا موجود ہوگا، اور اس کی موجودگی ہی تو خدا کا جلال ہے، اس کی موجودگی ہی تو اس کا نور ہے، اس کی موجودگی ہی اس کی تجلی ہے، اور اس کی موجودگی ہی تو اس کا آواز ہے، اس کی موجودگی ہی تو اس کی بادشاہی ہے۔ یہ موجود جب ہوتا ہے تو ہمیں مخصی ملتی ہے۔ اس کی موجودگی کا اپنی زندگی میں تجربہ کریں۔ جب یہ موجود ہوتا تو ہم فاتح بن جاتے ہیں۔ اس نے ہمیں کلام دیا جو روح کی تلوار ہے۔ تلوار گردنوں کو کاٹتی ہے، خون بہا دیتی ہے، ہڈیوں کو توڑ دیتی ہے، غم اور ماتم پیدا کرتی ہے، مگر یہ جب تلوار میرے ہاتھ میں آتی ہے تو مجھے اطمینان ملتا ہے، میری زندگی میں موسیٰ ہوتا ہے، اور یہ مجھے قوت سے بھر دیتا ہے۔ پھر یہ مجھے بدروؤں پر اختیار بخشتا ہے تاکہ ان کو میں ڈانٹوں، یہ بیماریوں کو ڈانٹوں۔ اسی نام سے معجزات ہوتے ہیں، یہ اپنے رحم سے مجھے بچا لیتا ہے۔ اسی کلام خدا میں لکھا ہوا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں کیا ہے؟ غنی ہے۔ یہ غنی خدا جو ہے اس کی سلطنت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی، اور یہ صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ صلح اور سلامتی کا کیا ہے؟ شہزادہ ہے۔ سلطنت اس کے اختیار میں ہے، ایک اقبال مند ہے، کیونکہ اس کی اقبال مندی کا انتہا ہے۔ اس کی اقبال مندی میں گراوٹ نہیں آتی، کیونکہ یہ نور ہے، یہ دنیا کو منور کرتا ہے، یہ دنیا سے ہر قسم کے اندھیرے کو دور کر کے ان کو بھی اقبال مند بناتا ہے۔ یہ خود اپنے سب کانٹوں کا تاج بناتا ہے، اور میرے سر کو سونے سے بھر دیتا ہے، پاکیزگی سے پوتر کر دیتا ہے۔ یہ روح بخشنے والا ہے۔ کیا ہے؟ یہ روح بخشنے والا ہے۔ یہ شاگردوں کو کہتا ہے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ میری یہ نجاست کو دور کر کے مجھے نیا لباس دیتا ہے۔ وہ ایسا لباس مجھے پہنانا چاہتا ہے جس لباس کے اندر
पकीज़गी हो, जिस लिबास के अंदर जो है मेरी कुव्वत हो, मेरी आवाज़ हो। ये शाह कहन है, ये नबी भी है, ये बादशाह भी है, ये कहन भी है, ये इंसान भी है, ये खुदा भी है, क्योंकि ये साहब लूयत इंसान है, ये कामल खुदा कामल इंसान है। इसको जो छू लेता है वो शिफा पा लेता है। ये वो खुदा है जो वादा करता है, ये वो खुदा है जो वादा करता है, वादों को पूरा करता है। ये वो खुदा है जो मूसा को पहाड़ पर 10 हुक्म देता है। ये हुक्म मेरे लिए कायम और दायम रहने के लिए एक कुदरत है। ये कानून हल्फे आखिर तक रहेंगे, असल से अब तक कायम रहेंगे, क्योंकि इस खुदा ने मुझे फहम और फजल अता फरमाया, फहम और फजल अता फरमाया है, ताकि मैं उसका ले पालक फरजंद बन जाऊं। मैं और आप क्या हैं? ईमान के वसीले से, इस नूर की तजल्ली से खुदा के लिए पालक बेटे और बेटियां हैं, और उसका रूह मुझे नई पैदाइश देता है। क्या देता है? नई पैदाइश देता है। तो जब हम नए हो जाते हैं, नई पैदाइश हासिल कर लेते हैं, तो फिर किसके गवाह बनते हैं? उस नूर के, उस कलाम के, उस खुदा के जिसने मुझे रोशन किया, जिसने कहा उठ तेरा नूर आ गया है, जो उठने के लिए, बढ़ने के लिए कहता है, जो मुझे जिंदगी बख्शता है, जो मुझे क्या करता है? जिंदगी बख्शता है, और जो मुझे अपने जोर से इख्तियार भी देता है, क्योंकि वो इख्तियार मुहकम है, तो ज़मीन पर अपना इख्तियार, अपना कलाम, अपनी बरकत लोगों को बांटता है, ताकि लोग उसके कलाम से सैर और असुद हों। खुदावंद आपको बरकत दे।